یہ ویڈیو خاص ان بچیوں کے لیے ہے جنہوں نے LHV یا مڈ وائف کا کورس کیا ہوا ہے اور CHI جوائن کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ویڈیو خاص ان بچیوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں CHI کی نوکری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی CHI اور LHW آپ لوگوں کو نہیں بتائے گی کہ اس میں کون سی مشکلات ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں۔ تو تمام تفصیل اس ویڈیو میں بتا دی ہے میں نے، اس کو لازمی دیکھنا ہے، سننا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا CHI یعنی کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی نوکری کرنی چاہیے یا نہیں، کیا اس میں کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ آج میں چند اہم باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ CHI کی نوکری کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں CHI کا کام کیا ہے۔ جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں، غریب ہیں، مجبوری ہے، جنہوں نے LHV کا کورس، مڈ وائف کا کورس یا FSC کیا ہوا ہے، ان کے لیے آج کل CHI یعنی کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کا پروگرام چل رہا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کو جس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ CHI کا بنیادی کام گھر گھر جا کر لوگوں کی صحت سے متعلق سہولیات اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ جیسے پہلے ہمارے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر آتی تھی، اسی طرح بھی گھر گھر جا کر بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات، حاملہ خواتین اور دیگر صحت سے متعلق معاملات کو دیکھتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ CHI اور ہیلتھ ورکرز کے ذریعے گھر گھر جا کر بہت زیادہ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مثلا ایک گھر کے کتنے افراد ہیں، کتنے بچے ہیں، حاملہ خواتین کتنی ہیں، گھر کتنے مرلے کا ہے، گھر سنگل سٹوری ہے یا ڈبل سٹوری ہے، پانی کے لیے ہینڈ پمپ استعمال ہوتا ہے یا موٹر لگی ہوئی ہے، گھر کا رقبہ کتنا ہے، موٹر سائیکل موجود ہے یا نہیں ہے، مویشی کتنے ہیں، بکریاں کتنی ہیں، اور اس طرح بہت سی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ تمام کام کہاں تک صحت سے متعلق ہیں۔ ایک CHI کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحت سے متعلق سہولیات اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، لیکن جب اس سے ایک ایک گھر کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کروایا جائے تو اس کے لیے کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ CHI کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے۔ ڈیوٹی ٹائمنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہے۔ CHI اس دوران فیلڈ میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، یعنی گھر گھر جا کر لوگوں سے معلومات لینا اور ڈیٹا مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ CHI کو جو پہلے جنگی حالات میں یا ایمرجنسی کی صورت میں اگر ملک میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی، تب یہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ گورنمنٹ کی چھٹیاں جو وہ منسوخ ہو جاتی تھیں گورنمنٹ ملازمین کی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ CHI جو جب سے آئی ہیں، وہ نہ تو ان کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، اگر ان کی کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی بن جائے تو ان کو دفتر سے چھٹی لینی پڑتی ہے۔ تو اس بات کا آپ لوگوں نے پہلے خیال کر لینا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کر خواتین اور بچوں کے صحت سے متعلق معاملات دیکھتی تھی۔ اگر کہیں کوئی حاملہ خواتین ہوتی یا کسی صحت کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس کی مدد کرتی تھی۔ ضرورت پڑنے پر اسے ہیلتھ سینٹر یا ڈاکٹر تک پہنچانے میں بھی تعاون کرتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ صبح 8 سے 4 بجے تک آپ گورنمنٹ کے پابند ہیں۔ اب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اپنے فیلڈ میں رہ کر۔ یہ ان بچیوں کے لیے میں میسج دے رہا ہوں جنہوں نے LHV، مڈ وائف یا FSC کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا ہوگا، ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا ہے آپ لوگوں نے کہ کیا اس کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں چھٹیوں اور ڈیوٹی کے معاملات کی طرف۔ فیلڈ میں کام کرنے والی بچیوں کو گرمی، سردی اور موسم کی سختیوں میں گھر گھر جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جو CHI جن کو انہوں نے جاب دی ہے، سلیکٹ کیا ہے، بے شک سردی ہے، گرمی ہے، جو بھی ہے، جو موسم جیسا بھی ہے، آپ لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ بعض اوقات افسران کی طرف سے اضافی کام یا اضافی ڈیوٹی بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے جو بچیاں یہ نوکری کرنا چاہتی ہیں انہیں پہلے اس کی مکمل ڈیوٹی اور فیلڈ ورک کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں سیلری کی طرف۔ گورنمنٹ کی طرف سے 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی کا ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں 35 سے 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ جتنا فیلڈ ورک ہے، جتنا ہارڈ ورک ہے، تو اتنی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی۔ چلو 40,000 یا 35,000
اس سے تو گزارا نہیں ہوتا، کم از کم وہی 50,000 تو دینی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، بہت سی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے LHV یا میڈ وائف کا کورس کیا ہوا ہے اور وہ CHI پروگرام کی طرف آ رہی ہیں۔ میرا ذاتی جو مشورہ ہے ان بچیوں کے لیے کہ نوکری جوائن کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ ملازمت کتنے عرصے کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایک پروگرام ہے۔ اس کا کانٹریکٹ کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، ادائیگی وقت پر ہوتی ہے یا نہیں، ڈیوٹی کے اوقات اور مستقبل میں اس نوکری کے مستقل ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے، اس کا کوئی مستقل ہونے کے چانسز بالکل نہیں۔ یہ ایک پروگرام ہے، یہ پروگرام ایسے ہے کہ مریم نواز کے کچھ فرنٹ مین ہوں گے یا مریم نواز نے خود گورنمنٹ آف پنجاب سے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہ اس پروگرام کو چلا رہی ہے۔ کیا پتہ جب یہ جائے اس کی حکومت تو اس کے بعد یہ نوکری بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ ابھی اس کا کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتا، یہ صرف ایک پروگرام ہے جو چل رہا ہے۔ اگر کسی کی بہت زیادہ مجبوری ہے تو وہ کام کر کے تجربہ حاصل کر سکتی ہے۔ جو بچیاں مزید تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں وہ اپنی تعلیم کو ترجیح دے سکتی ہیں۔ میرا مقصد کسی CHI کو نوکری کرنے سے روکنا نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اس نوکری سے متعلق پہلو رکھنا ہے تاکہ جو بچیاں اس پروگرام میں آنے کا سوچ رہی ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ کے خیال میں CHI کی نوکری کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ڈیوٹی ٹائمنگ دیکھی جائے اور تنخواہ دیکھی جائے اور ان کا کام دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے بچیوں کے ساتھ۔ جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ہیں ان کا کام بہت زیادہ ہے، ان کی تنخواہ بالکل نہیں ہے، یہ 50,000 کوئی زیادہ تنخواہ نہیں ہے، اور پھر 2 3 مہینے تنخواہ نہ ملنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بچیاں ابھی LHV کا کورس کر کے فارغ ہوئی ہیں یا جو پڑھ رہی ہیں یا تو وہ پڑھتی رہیں یا LHV کا کورس کر لیا ہے، میڈ وائف کا کورس کر لیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت کسی کلینک پر کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے کر اپنا کوئی چھوٹا سا کلینک وغیرہ کھول کر آپ اپنی پڑھے ہوئے LHV کورس اور میڈ وائف کے ذریعے اپنا چھوٹا سا کلینک کھول کر اپنی ہی سسٹم چلا لیں تو بہتر ہوگا۔